हाय खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, हाय खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब रहूँगा, मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदे को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है, न मुझे तर्क कर, न मुझे छोड़। आए मेरे नजात देने वाले खुदा, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। हाय खुदावंद, मुझे अपनी राह बता। मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला। मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर न छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुंकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो, तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। आप सबके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप सबको सलाम कहता हूँ, दुआ करता हूँ इस वक्त भी, और दुआ करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि खुदावंद आपको जानता है, आपको प्यार करता है। आप में से बहुत हैं जो ये कहेंगे, मैं भी अपने खुदावंद को प्यार करती हूँ, मैं भी खुदावंद को प्यार करता हूँ। सो खुदा करे आज हमें, जब हम उसका कलाम सुनते हैं तो उसकी प्यार भरी हुजूरी महसूस हो, क्योंकि जब वो नज़दीक आता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हो गया अंदर, अच्छा प्यारा खूबसूरत कुछ हो गया। खुदा करे आज आपकी ज़िंदगी में खुदा ऐसा काम कर दे जो सिवाय उसके कोई कर नहीं सकता। ऐसा काम कर दे जिसके लिए आपकी रूह प्यासी है, और खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे। आमीन। खुदा का फिर से शुक्र करता हूँ आप सबके लिए जो मेरे साथ शामिल हैं इस खुदा के प्यार की महफिल में, जिसको नाम दिया गया है कलाम ज़िंदगी। जब हम खुदा का वो कलाम सुनते हैं जिसमें ज़िंदगी है और ज़बरदस्त ताकत है उसके कलाम में, जो इंसान की समझ से बाहर है, इस कलाम की खिदमत जो खुदावंद ने मुझे बख्शी है उसके लिए उसका शुक्रगुजार हूँ, और मोहताज हूँ इस बात का कि वो आज फिर मुझ पर रहम करे, ताकि मेरी ज़बान से वो बातें निकलें जो फजल से भरी हुई, खुदा के प्यार से भरी हुई, उम्मीद से भरी हुई हों, और हर सुनने वाले की
ضرورت کے مطابق ہوں، موافق ہوں۔ خدا رحم کرے ہم سب پر۔ خدا کے کلام کی جو بات آج ہم سننے جا رہے ہیں اس کا تعلق گواہی سے ہے۔ جیسے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں گواہیاں سنتا ہوں، بہنوں کی، بھائیوں کی، اور وہ ایک طور پر میری روح کی خوراک ہے، میرے ایمان کے لیے وہ بہت ضروری ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کا پاک روح ان دنوں میں کیا کیا عجیب کام کر رہا ہے لوگوں کی زندگی میں، کیسے کیسے حیرت انگیز کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ کام نہیں ہے جو صرف شاگردوں کی زندگی میں ہوئے، شاگردوں کے وسیلے سے ہوئے، یا جب خداوند یسوع اس زمین پر چلتا پھرتا تھا اس وقت ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ تھا، وہ ہے، وہ ہمیشہ تک رہے گا، اور اس پر توکل کرنے والے، اس پر بھروسہ کرنے والے یہ گواہی دیتے ہیں۔ میں نے اس پر توکل کیا اور جو کچھ اس نے میری زندگی میں کر دیا وہ تعجب انگیز ہے۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا، میری آتما کو اس نے اپنے بھنڈار میں سے دیا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے ان سب کے لیے جو گواہی دیتے ہیں، طرح طرح کی گواہی دیتے ہیں۔ ہر قسم کی گواہی سے مجھے برکت ملتی ہے، اور مجھے یقین ہے بہت لوگوں کو برکت ملے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، اعمال کی کتاب کا 1 باب اور 8ویں آیت ہے یہ، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، آ جائے گا تمہاری زندگی پر، اس کا اختیار ہوگا، تو یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ روح القدس کا زندگی پر اختیار ہونا کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ثبوت ہوگا؟ کیسے پتہ لگے گا کہ اس شخص کی، اس بھائی یا اس بہن کی زندگی پر خدا کے پاک روح کی حکومت ہے؟ سکونت ہی نہیں، حکومت ہے۔ اسے وہ کرنا پڑتا، روح کی ہدایت سے چلنا پڑتا۔ تو ان کی زندگی کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہ ہیں۔ یہاں ایک بہن کی گواہی میں آپ کو سناتا ہوں جو بڑی عجیب سی ہے، بہت عجیب گواہی ہے، کیونکہ عام طور پر گواہی میں شفا کا ذکر ہوتا ہے، خداوند نے شفا دی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ دیکھ لیجئے، ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے کینسر تھا، تمہارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، جو کرنا ہے کر کر آ لو۔ وہ دکھاتے ہیں، سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں، پھر دوسری دفعہ دکھاتے، کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا یہ معلوم نہیں کیا بات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ میرے بہن بھائی ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ پادری صاحب ہیں، بھائی سیدھے سادے سے آدمی، بڑے پیارے آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح تمہیں اچھا کر سکتا۔ میں نے یقین کر لیا، یہ دیکھو کیا کیا خداوند یسوع مسیح نے، معلوم نہیں کہاں گیا کینسر۔ ایسی گواہیاں آپ نے سنی ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا بعض لوگ ایسے ہی کہتے بھی ہوں، سبھی کچھ ممکن ہے، لیکن میں جانتا ہوں، مجھے اپنے تجربے بھی تو ہے نا، جس کی وجہ سے مجھے یقین آ جاتا کہ یہ سچ میری بہن ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اور قسم کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم دعا کر رہے تھے کسی چیز کے لیے، وہ تو ناممکن تھی، بات ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہم سے کہا گیا اس سے بھی تو مانگ کے دیکھو تم، ہمیں تو کہہ دیا تھا تمہارے اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ میں جانتا ہوں ایک بہن کو، اس کو یہی کہہ دیا گیا تھا، اس کے پاس ایک بیٹا بھی ہے، اس کے بیٹے کا جنم دن اور میرا جنم دن ایک ہی دن ہوتا، میرا بہت پہلے ہوا تھا، لیکن تاریخ وہی ہے۔ اس کو بیٹا خدا نے دیا، اس کی بیٹیاں اتنی پیاری اور اتنی انہوں نے ترقی کی ہے، اور یہ کہہ دیا ڈاکٹر نے تیرے اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بیچاری بالکل ذلت کی سی زندگی بسر کر رہی تھی کہ اس کے تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، کیا کریں۔
ہمارا تو نام ڈبو دیا اس نے وہ خداوند کے نام کی گواہی دیتی. تو یہ سب صحیح ہے، شفا کی گواہی، دعا کے جواب میں خدا. اور یہ آپ کو یقین کر لینا چاہیے، مان کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھو، دل سے کہو میرا کوئی نہیں ہے. یہ نہ کرنا کہ یہ بھی اور وہ بھی اور یسوع مسیح بھی، اس سے نہیں ہوئے گی بات آپ کی. آپ اس وقت اسے کہنا جب آپ سب کچھ کر چکے ہو، جب سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا، تب اس سے کہنا کہ میرا کوئی انتظام نہیں ہے، میں کچھ نہیں، میں کہاں جاؤں، مجھے بتا، سب دروازے بند ہیں، کچھ نہیں ہو. تب آپ کو پتہ لگے وہ کیا کر سکتا ہے. یہاں ایک عورت کی گواہی میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا ذکر ہے 4 باب میں، یوحنا کی انجیل ہے. آپ اس کو ساری کو پڑھیے، میں ساری کا تو نہیں، لمبا ہے حصہ، لیکن وہاں ایک ایسا قصہ ہے کہ خدا یسوع مسیح سامریہ کے طرف جا رہا ہے. وہ علاقہ تھا اور وہاں ایک جگہ تھی سوخار، وہاں ایک کنواں تھا، اور ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ وہ کنواں ہے اور یہ وہ حصہ ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دے دیا تھا جائیداد میں جاتے وقت کہ بھئی یہ تیرا حصہ ہے. اس کنویں پر لوگ آ جاتے تھے، اپنے گاؤں کے پانی بھر کے لے جاتے تھے. تو وہاں ایک عورت کا قصہ ہے کہ جس کی زندگی جیسے گناہ کے قبضے میں تھی. شہر کی بدنام عورت تھی، وہ 5 آدمی کر چکی تھی شوہر. اب جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی وہ اس کا آدمی تھا بھی نہیں. نتیجہ یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ، اس جگہ کے سامریہ کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان عورتوں سے مل نہیں سکتی تھی ان کے ساتھ. اس کو بالکل خارج کر رکھا تھا. ویسے ہمارے وہاں پنجاب میں کہا کرتے تھے حکا پانی بند کر رکھا اس کا، برادری سے خارج کیا ہوا تھا، سب نفرت کرتے تھے، سماج سے نکالا ہوا تھا اسے. تو اس لیے وہ دوپہر کو پانی بھرنے آتی تھی جب کوئی نہ ہو، کوئی دیکھے نہ، ورنہ تانا زنی ہوگی، تانے ماریں گی عورتیں اور ادھر کو منہ کریں گی اور کہیں گے تو کاہے کو نکل آئی یہاں، ہم نے تیری شکل دیکھ لی، تو اس لائق نہیں. اس کے مارے وہ بیچاری دوپہر کو آیا کرتی تھی پانی بھرنے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا ہمیں سامریہ سے ہو کر جانا. سامریہ سے؟ سامریہ تو ہم لوگ جانا نہیں پسند کرتے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، کچھ اس قسم کی کہانی ہے. لیکن اس نے کہا ان کو سامریہ سے جانا ضرور ہے. کیوں ضرور تھا؟ تو وہ آ کے اس کنویں پہ بیٹھ گیا ہے، سوخار شہر جگہ میں، وہاں کنویں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں ایک عورت آئی ہے، سامری عورت، دوپہر کو کوئی نہیں ہے وہاں پر، شاگرد چلے گئے ہیں گاؤں میں کچھ کھانا وانا لینے کے لیے. بڑی عجیب بات ہے، ان کے یہاں سے کھانا تو خرید کے لا رہے ہیں لیکن اور کچھ نہیں، ان کے ساتھ واسطہ کچھ نہیں. ان میں سے ایک نے نہیں کسی کو بتایا کہ یسوع مسیح وہاں ہے، ہمارا گرو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ یسوع جس کی ہمیں انتظار ہے، مسیح ہے، وہ وہاں ہے. ایک کو نہیں بتایا. بڑی عجیب بات ہے لیکن ہے سچ. یہ عورت آئی ہے تو خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ پانی پلا سکتی ہے، پانی پلا دے مجھے. وہ دیکھ کے کہتی تو یہودی ہے، میں سامری عورت ہوں، تم لوگ تو ہمارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتے، تم مجھ سے کہہ رہا پانی پلا. بات بڑی لمبی ہو گئی. پھر خدا نے اس سے بات کری. ایک عجیب بات خدا نے اس سے کہی، جب اپنے آدمی کو بلا لا. تو کہتی نہیں میرے پاس تو آدمی ہے نہیں. خدا نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہہ دیا، 5 شوہر کر چکی ہے، جس کے ساتھ تو اب رہ رہی وہ تیرا آدمی تو ہے نہیں. وہ چونک گئی، کس کو کیسے پتہ لگا ہے یہ کون ہے، اس کو تو پہلے کبھی گاؤں میں دیکھا نہیں، اس کو میری زندگی کا حال کس نے بتا دیا. کہتی ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو، یہ معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا ہے. پھر خدا نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا کہ میں کون ہوں. دیکھا وہ اپنا گھڑا چھوڑ کے گاؤں میں گئی. اور دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ وہ گاؤں میں جا کے کیا کہہ رہی ہے. ویسا دیکھیے 4 باب ہے. ابھی خدا یسوع مسیح اس سے بات چیت کر رہے تھے، بہت باتیں کی، بہت باتیں بتائیں، پاک روح کے بارے میں اس عورت کو بتایا،
صحیح عبادت کے بارے میں بتایا، سارا کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو شاگرد آ گئے. تو اس عورت کے لیے لکھا ہے کہ وہ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ بھی سامری عورت سے. تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے بات کرتا ہے. اب یہ دیکھیں، پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. کیا ممکن ہے کہ یہ مسیح یہی ہے؟ آگے دیکھو ایک آدمی کو اس نے میرے سارے کام بتا دیے. اب یہ کون سا بڑا کام کر دیا خدا یسوع مسیح نے کہ اس کے کام بتا دیے؟ کیا اسے معلوم نہیں تھے؟ اس کو تو معلوم تھے. کیا شہر کے لوگوں کو معلوم نہیں تھے؟ سب کو معلوم تھے. کوئی کہہ سکتا تھا اپنی بے وقوفی میں، یہ کہہ سکتا تھا کون سے کام بتا دیے بھائی، ہمیں بتا کون سا نیا کام کیا تو نے جو ہمیں نہیں معلوم. کوئی نیا کام بتا دے اس نے بتائے ہیں جو ہم کو نہیں معلوم. ہم کو کیا معلوم نہیں تو کس قسم کی عورت ہے؟ کسی کی زبان پر کوئی ایسی بات آئی ہی نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ کہ شہر میں چلی کیسے گئی ہے؟ یہ تو پانی بھرنے آتی تھی ایسے وقت جب کوئی اسے دیکھ نہ لے. اب وہ دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں سے کہہ رہی ایک آدمی کو دیکھو، آ کے ایک آدمی سے ملو، اور میرے ساتھ چلو. وہ کنویں پہ بیٹھا ہوا ہے یہودی، مگر آ کے دیکھو اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے. تو کوئی کہہ سکتا تھا ارے وہ کوئی بات کر، عقل کی بات. کسی کی زبان پر کوئی حرف نہ آیا. یہ کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش کیسے رہ گئے؟ کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کون سی نئی بات بتا رہی تو ہمیں؟ کیا ہے تیری گواہی میں؟ یہ کیا بات؟ اس میں کوئی بڑی بات ہوئی ہے کہ ہم آ کے اسے بات کیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب کے منہ بند ہیں، اعتراض کرنے والے خاموش ہیں؟ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان، گناہگار انسان، ہم سبھی گناہگار ہیں، دوسرے گناہگار کے گناہوں پر انگلی رکھے، اسے بتائے، تو وہ زخم گہرے ہو جاتے ہیں اور گہرے ہو جاتے ہیں. لیکن جب خداوند بات کرتا ہے وہ زخم غائب ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے. ایک دفعہ ایک اور عورت کو پکڑ لائے تھے خدا یسوع مسیح کے پاس، کہنے لگے اسے یہ عین وقت پر پکڑی گئی ہے تو ہم اپنی شریعت کے مطابق اس کے پتھر مار مار کے اس کی جان نکالیں گے، اسے مار دیں گے، اس کا پتھراؤ کرنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ خداوند نے کہا مارو پتھر، ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا. اور بتاؤ گناہگار کو مار رہے ہیں. یہی تو ہو رہا دنیا میں. جب وہ آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. ان میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی اس عورت کے پتھر مارنے کی. یہاں کسی کا منہ نہیں کھلا، اس نے میرے سارے کام بتا دیے. کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ ہم کو معلوم ہے تیرے گناہ. اس کے پیچھے آ رہے ہیں یسوع مسیح کے پاس. یہ کیا معجزہ ہوا ہے کہ اس کی گواہی میں اتنی زبردست قوت ہے، کشش ہے، آکرشن ہے، کھچاؤ ہے کہ وہی لوگ جو اس پر اعتراض کرتے تھے اور اپنی بچوں کو، لڑکیوں کو کہتے تھے خبردار جو اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا، وہ اس کی گواہی سن کے وہاں آ رہے ہیں یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے. شاگردوں کی زبان بند ہے، انہوں نے نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں بتایا. یہ عورت اس قسم کی اس کی حالت ہے، شہوت کے قبضے میں ہے یا مجبوری ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے وہ جانتی ہے. جو کچھ اس نے کیا سارا شہر جانتا ہے، خداوند یسوع جانتا ہے. لیکن جب اس نے ذکر کیا ہے کہ اپنے آدمی کو بلا لا،
اور اس نے اقرار کیا ہے، معلوم نہیں کہاں گئے وہ داغ، آزاد ہو گئی، اور یہی گواہی دے رہی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے مجھے شفا دے دی، یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے میرے لیے ایک عجیب کام کر دیا ہے، میرے سارے کام اس طرح بتا دیے کہ وہ غائب ہو گئے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو خداوند کرتا ہے۔ اگر یہ کام کسی کی زندگی میں نہیں ہوا ہے تو وہ جو بیماری سے اچھا ہوا تو پھر بیمار ہوگا۔ جس کی ایک مصیبت اب گئی ہے، پھر دوسری مصیبت تیار ہے، وہ آ جائے گی۔ ہو سکتا لڑکا تو پیدا ہو گیا لیکن وہ لڑکا ناک میں دم کر کے رکھے گا۔ لیکن یہ کیا چیز ہے کہ جس کے گناہ پر خداوند انگلی رکھ دے اور وہ داغی جاتا رہے، وہ دردی غائب ہو جائے، اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ ایسا ہوتا ہے؟ بے شک خدا کا کلام آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ آیتیں کھا لو میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، یہ میرا مطلب کھانے سے یہ ہے کہ آپ انہیں اتنا یاد کریں، اتنا پڑھیں، میں روز پڑھتا ہوں تاکہ شیطان میری ان جگہوں کو پھر سے نہ کرے دے۔ وہ یاد دلاتا، اس کا کام یہی ہے۔ دیکھو سناتا ہوں آپ کو پڑھ کے، یہ بڑی اچھی لگتی مجھے یہ آیت۔ زبور 22 ہے، 22واں زبور، اس کی پہلی 2 آیتیں۔ وہ تو سارا زبور ہی بہت پیارا ہے، سارے زبور پیارے، خدا کا کلام سب پیارا ہی پیارا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا، میرے پاپا کہا کرتے تھے، وہ بھی پرچار کرتے تھے، کہ خدا کا کلام تو میٹھی روٹی ہے، ادھر سے کھاؤ تو میٹھی، ادھر سے کھاؤ تو میٹھی، اوپر سے کھاؤ تو میٹھی، نیچے سے تو میٹھی روٹی ہے۔ ارے ہر جگہ خدا کے کلام میں خوراک ہے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے، تیرے منہ کا کلام، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ زبور 32، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ یہ ہوا اس میری پیاری بہن کے ساتھ، جا کے بتا رہی ہے، ارے میرے سارے گناہ اس نے ایسے دکھائے کہ اب وہ دیکھ نہیں سکو گے تم کبھی، ایسے دکھا دیے مجھے کہ وہ خدا کی نظر سے غائب ہو گئے میرے گناہ۔ یہ کیا کرتا ہے خداوند یسوع؟ کیسا مبارک ہے وہ شخص، وہ گناہگار جو اس کے پاس آ کے کہہ دے میں گناہگار ہوں۔ مبارک ہے وہ، اسے خدا کہتا ہے تو مبارک ہے میری بیٹی، میرے بیٹے تو مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ ہم چھپاتے اسے اپنی راست بازی سے، خداوند یسوع اپنے اسے خون سے چھپا دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ یہ ہوا اس عورت کی زندگی میں۔ ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے، حزقیل نبی کی کتاب ہے، حزقیل نبی کی کتاب ہے، اور اس کا 33واں باب ہے۔ حزقیل 33واں باب ہے، اور 10ویں اور 11ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ آیا آدمزاد، تو بنی اسرائیل سے کہے کہ تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ ہم پر ہیں، اور ہم اس میں گھلتے رہتے، پس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ تو ان سے یوں کہہ دے، خداوند فرماتا مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے خدا گناہوں سے نجات دے کے۔ ایک اور بڑی پیاری آیت ہے، یسایہ 33، اس کی 25 آیت، یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے، میری زندگی کا سہارا ہے یہ، آپ بھی کھا لو اسے۔ میں اس لیے یوں کر کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ دیکھو کہ ایسی میں یہ بات گھڑ نہیں رہا، یہ لکھی ہوئی ہے۔ کہتا میں ہی وہ ہوں، 43 باب اس کی 25، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر، تیرے کام کی خاطر نہیں، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ اس عورت کو یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے سب یاد تھا، اس کے ڈر کی وجہ سے
मुंह नहीं दिखा सकती थी, शर्मिंदा थी, डरी हुई थी, मजबूर और लाचार और जकड़ी हुई थी। क्या हो गया? खुदावन ने उस जगह उंगली रख दी जो हमेशा उसे दुख देती थी, उसके ज़मीर के उस हिस्से पर उंगली रख दी जहां शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी, नाउमीदी थी, दर्द था, खौफ था। अरे देखो उसने मेरे सारे काम बता दिए। तो क्या बड़ा काम कर दिया? ऐसे बता दिए कि अब खुदा को याद नहीं रहे। कर लो उसके प्यार का यकीन मेरे भाई, मेरी बहन। कह दो उससे, अगर वो आपके जख्म पर उंगली रखे तो इसलिए नहीं है कि कुरेदे और वो गहरे हो जाएं। इंसान ऐसे करता है। खुदावंद यीशु जहां उंगली रख देगा उस जख्म का वहां निशान नहीं रहेगा, और आप सारी जिंदगी शुक्र करके कहोगे तूने मेरे गुनाहों के मुताबिक मुझसे सलीक नहीं किया, मेरी बदकिरदारियों के मुताबिक मुझको बदला नहीं दिया। ये हो जाएगी आपकी गवाही। कर लो उसका यकीन। मैं मिन्नत करता हूं, वो खुश होगा, आपकी जिंदगी नए तौर पर शुरू हो जाएगी। कह दो उससे, इकरार कर लो, कह दो, आपकी खुशी मनाओ। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, खुदावंद के बंदो, चाहे कहीं भी आप हैं, किसी हालत में हैं, खुदा से दूर हो गए हैं, खुदा के नज़दीक बढ़ते जा रहे हैं, ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि पाक रूह हमेशा हमारी ज़िंदगी अंदर से धोता रहता है, दिखाता रहता है। अगर कोई बुरी बात आ जाए अंदर, कोई दाग, कोई धब्बा आ जाए तो वो दिखा देता है। और मुबारक है वो जो खुदा के पाक रूह की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाए उस गुनाह की वजह से जो ज़िंदगी में आ गया है। खुशी की और तसल्ली की बात और मनाने के लायक बात यह है जब हम अपने गुनाह को खुदा यीशु मसीह के हुजूर मान लेते हैं, जब वो याद दिला दे कि तेरी जिंदगी में ये गुनाह है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये तुझे खा जाएगा। जब वो याद दिलाता है तो फिर वो गुनाह याद नहीं रहता। खुदा कहता है कि मुझे याद नहीं रहा। बड़ा प्यारा ज़बूर मैं रोज पढ़ता हूं। आए मेरी जान खुदा उनको मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। सारी बदकारी वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, तेरे सब्र शफकत और रहमत का ताज रखता है। और आगे चल के कहता है खुदा तेरा शुक्र हो, तूने हमारे गुनाहों के, मैं ये कहता हूँ खुदा तूने मेरे गुनाहों के मुताबिक मुझसे सलूक नहीं किया, मेरी बदकारियों के मुताबिक मुझको बदला नहीं दिया, बल्कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही आए खुदा तूने मुझ पर तरस खाया। मैं आंसू पी रहा था, तूने तरस खाया। उसके नाम की जय और सिताइश हो। पढ़ना आप ज़बूर 103, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के गीत गाना। उसने हमारी खताएं लिखा पीठ के पीछे फेंक दी, जैसे पूरा पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। यही तो वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, और यही तो वो काम है जो खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से किया है, मेरे लिए, आपके लिए।